السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے ایک بندے سے رشتہ پوچھا، ایک آدمی سے اپنے ایک صحابی کے لیے رشتہ پوچھا۔ اس سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے صحابی سے کر دیں گے؟ تو وہ جو صحابی تھے، وہ جس بندے سے پوچھا تھا ظاہر ہے وہ بھی صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھ کے پھر بتاؤں گا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ پوچھ کے بتا دیجئے گا۔ تو جب اس صحابی نے، اس بندے نے اپنی بیوی سے بات کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز چاہتے ہیں، فلاں صحابی کا رشتہ ہماری بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو اس کی بیوی نے اسے کہا کہ کیا نبی علیہ السلام کو صرف یہی صحابی ملا تھا، یہی بندہ ملا تھا؟ اس کا نام تھا جلیبیب، اس صحابی کا نام تھا۔ تو وہ جلیبیب کے بارے میں کہتی ہے کہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو صرف یہی بندہ ملا تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو فلاں فلاں کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے رشتے آئے تھے، ہم نے تو ان کو بھی ٹھکرا دیا تھا، تو یہ صحابی ان کے بارے میں ان سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام۔ وہ صحابی جو ہیں وہ کچھ غریب ہوں گے یا کسی لحاظ سے ان میں کوئی کمی ہوگی، ان سے کم تر ہوں گے کسی لحاظ سے، تو وہ اپنے طور پہ پھر یہ چیز کہتی ہے، دنیاوی لحاظ سے وہ کسی طرح وہ کم ہوں گے، تو اس نے یہ چیز کہی۔ لیکن اسی ٹائم پہ ان کی بیٹی وہ بات سن رہی تھی، جب وہ اس لڑکی کی ماں کہہ رہی تھی اس طرح، تو وہ لڑکی اسی ٹائم پہ وہ بات سن رہی تھی۔ تو وہ کہتی ہے آ کے کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ٹھکرائیں گے کہ انہوں نے جو لڑکا میرے لیے پسند کیا، جس آدمی کو میرے لیے پسند کیا، کہ آپ اس کو ٹھکرائیں گے؟ تو پھر اس بندے نے کہا کہ اس کا جو باپ تھا اس لڑکی کا، اس نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس کو نہیں ٹھکرانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو سلیکٹ کیا ہماری بیٹی کے لیے۔ تو وہ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں منظور ہے، آپ نے جس کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے آپ جس کے ساتھ راضی ہیں اس کے لیے ہمیں منظور ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جی بالکل میں اس کے لیے راضی ہوں، اس بندے کے ساتھ آپ کی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے۔ تو پھر انہوں نے اپنی لڑکی کا، اپنی بیٹی کا اس صحابی سے نکاح کر دی۔ تو یہاں پہ ہمیں اس واقعہ سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ایمان کو دیکھنا چاہیے، ایک بندے کے ایمان کو دیکھنا چاہیے، اگر اس میں ایمان ہے تو پھر باقی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب ہمارے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایمان اس میں ضرور ہوگا، ایسے سلیکٹ نہیں کیا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اس میں خیر ہی ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے اس حکم کو ایکسیپٹ کیا، اس کی تعمیل کی کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک رائے دی تھی، اپنا ایک حکم تھا ان کا، تو اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا کوئی حکم ہو تو وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس میں ہمیں خیر ہی ملے گی، اس بات میں، اس عمل میں، کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے فرما دیا، جو ہمیں حکم دے دیا، اگر کسی چیز کا کہہ دیا تو وہ ہمارے لیے اس میں خیر ہی ہوگی۔ کسی بھی نیکی کا کام کرنے کا کہا، کسی عادت کو اپنانے کا کہا، تو وہ ہمارے لیے اس میں خیر ہی ہوگی، یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اور وہ جو رشتہ ہوا تھا اس میں دیکھ لیں کہ اس میں بعد میں بتاتے ہیں صحابہ کہ ایسے ہوا تھا، ایک بار مدینہ میں ایک خوف پھیل گیا تھا دشمن کی وجہ سے، تو وہ صحابی جو تھے، جلیبیب جو صحابی تھے، وہ نکلے تھے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے، اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بھی کافی لوگوں کو، مشرکوں کو شہید کیا ہوا ہے، ان کے گرد پڑے ہوئے تھے وہ مشرک بھی۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام گئے تھے اور انہوں نے اس صحابی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا تھا اور ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اس صحابی کے بارے میں، یعنی کہ اتنی عظمت ان کی وہ بیان کی تھی ہمارے نبی علیہ السلام نے خود، یعنی کہ واقعی وہ رشتہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے عظیم شخص ثابت ہوئے تھے کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے خود کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اتنی عزت دی اس صحابی کو۔ اور اس کے علاوہ پہلے وہ اگر غریب تھے یا کوئی بھی ان میں کمی تھی، تو بعد میں اللہ نے اتنا مال دے دیا تھا کہ
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو بیوی تھی اس صحابی کی، وہ مدینہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی عورت تھی، سب سے زیادہ خرچ کرنے والی، یعنی کہ وہ مالدار تھی تو خرچ کرتی تھی، اور اللہ نے اس کو غنی بنایا تھا، یعنی کہ مال خرچ کرنے والی، اور یعنی کہ اتنا پیسہ ان کے پاس تھا، اتنا مال تھا، تو وہ بعد میں اللہ جتنا دے دے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں، صرف ایمان کو دیکھیں اور پیسے کو نہ دیکھیں، تو پیسہ اللہ کی طرف سے بعد میں بھی مل سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں ویسے بھی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی جو مالدار ہے اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کل کو مالدار رہے گا یا نہیں، یہ کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ غریب لوگ کئی بار مالدار ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑا مالدار بھی وہ بھی غریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ دنیا کا نظام بدلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔